سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال عز وجل إن الله يحب المتوكلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حقيقة التوكل الذي يجلب الله به الرزق فقال رحمه الله أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيه بشيء فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا. أوصى عامر بن عبد الله رحمه الله ابن عم له فقال فوضا أمركما إلى الله تستريحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته رواه البزار وحسنه الألباني رحمهم اللہ تعالی. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی بندوں کا خالق ہے، ہم سب کا رازق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء امام المتوکلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ وہ اللہ پر توکل کریں اپنے تمام معاملات میں، رزق کے اسباب تلاش کریں لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 20 ذی القعدہ 1444 ہجری مطابق 9 جون 2023 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش ہے. آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر توکل یا رزق کے معاملے میں اللہ پر توکل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے رزق کو مقدر کیا.
اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، ہر مخلوق کا وہ خالق ہے، اور ہر مخلوق کے رزق کو اس نے بہت پہلے ہی مقدر کر دیا۔ جو مقدر ہے وہ انسان کی زندگی میں آئے گا۔ جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے اتنا رزق انسان کو ملے گا۔ تقدیر بنا دی گئی ہے انسان کی پیدائش سے پہلے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوق کی تقدیریں لکھ دی۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام چیزوں کی، تمام مخلوق کی تقدیریں اللہ نے لکھ دی، اور جو لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان۔ اور اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ جو ہمارا رزق ہے، جس سے ہماری زندگی گزرتی ہے، یہ بھی مقدر ہے، اور اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے۔ اسباب اپنانا اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، حلال جائز اسباب، بلکہ یوں کہوں میں زیادہ صحیح ہوگا، جائز حلال اسباب اپنا کر اللہ کی ذات پر کامل اعتماد کرنا توکل کہلاتا ہے۔ عاقلھا وتوکل علی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس آدمی سے جس نے شکایت کی جانور کی، کہا کہ جانور کو رسی سے باندھو اور اللہ پر توکل کرو۔ یہ باندھنا یہ سبب ہے، اور اعتماد اللہ کی ذات پر کہ یہ جانور محفوظ رہے گا، یہ توکل کی حقیقت ہے۔ رزق کو لے کر لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، لوگ نہیں بلکہ دنیا پریشان ہے رزق کے معاملے میں، کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ فائنینشیل پرابلمز کو دیکھ کر قلق کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن لے لیتے ہیں، حالات طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، ایک ہم ہے، ایک ٹینشن ہے رزق کا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کریں گے ہم، نوکری جانے کا خطرہ۔ سب کو دیکھیے، بچہ پڑھ رہا ہے، طالب علم، آج کل شاید ایگزامز چل رہے ہیں، عربی بچوں کے تو ہیں، باقی بھی شاید چل رہے ہیں، بچے امتحانوں کا ٹینشن لیتے ہیں کہ کیسے ہمارے امتحان جائیں گے، کیونکہ امتحان میں کامیاب ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد شہادہ ملے گا، سرٹیفکیٹ، پھر ہمارا فیوچر اس سے جڑا ہوا ہے، پتہ نہیں میں جو بننا چاہ رہا ہوں مستقبل میں وہ بن پاؤں گا نہیں بن پاؤں گا، ایک فکر، کیا کماؤں گا، کتنا کماؤں گا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ابا اتنے پریشان ہیں، میرا حال کیا ہوگا، میرا مستقبل کیسے ہوگا، میں جب کمانے کے قابل ہوں گا تو اس وقت کیا کمائی ہوگی، کیا اسباب ہوں گے، پریشان۔ بیگم بھی پریشان ہے شوہر کے رزق کو لے کر، شوہر بھی پریشان ہے، الغرض یہ کہ تاجر ہے وہ پریشان ہے، دکاندار ہے، جاب کرنے والے ان کے اپنی نوکریوں کے لالے پڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں کب تک نوکری رہے گی، کب چلی جائے گی، آج کل نکالا جا رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے۔ رزق کو لے کر آپ دیکھیں مجلسیں ہماری گفتگو ہوتے ہیں، بہت ساری تعلیم جو ہے رزق کے معاملے میں ہے، کئی کورسز ہوتے ہیں جو اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ آپ اچھا سے اچھا رزق حاصل کریں، ہے نا، محنت ہوتی ہے، جد و جہد کی جاتی ہے، فکر ہے مستقبل کی۔ رزق کو لے کر بڑے مسائل ہیں لوگوں کے، اقتصادی مسائل جیسے کہتے ہیں، ایک دو ملکوں کے مسائل۔ کیا یہ ہم بھول گئے کہ رزق رزاق کی جانب سے ہے؟ کیا وہ حدیث ہمیں نہیں معلوم جو 40 نوویہ میں موجود ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، مشہور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث شریف میں خبر دی ہے کہ بچہ جب ماں کی پیٹ میں 4 مہینے کا، 120 دن ہوتے ہیں نا، 120 دن کا جب بچہ ہوتا ہے، 4 مہینے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ جہاں اس کی عمر، اس کی سعادت مندی، دیگر چیزوں کو لکھتا ہے، وہیں اس کو بکتب رزق ہی کا لفظ حدیث میں آتا ہے، اس کے رزق کو بھی لکھ دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ذرا اندازہ کیجئے اس حدیث پر۔ دنیا میں بچہ پیدا نہیں ہوا، بچہ مکمل بھی نہیں ہوا پورا بھی، 4 مہینے کا بچہ، آپ کو پتہ ہے ڈیلیوریاں 8 مہینے کے بعد ہوتی ہیں،
بعض اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں، لیکن مکمل جو ہوتا ہے وہ ڈیلیوری 8 مہینے کے بعد، 9 مہینے کے بعد۔ 4 مہینے کی میں بات کر رہا ہوں جو حدیث میں ذکر آیا ہے۔ 4 مہینے کا جب اندر جنین ہوتا ہے، آپ اس کو بچہ بولیں، جنین بولیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر اس کا رزق لکھ دیتا ہے، بکتب رزقی، وہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، کیا ہوگا، کہاں ہوگا، کتنا کمائے گا۔ اب جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو ملے گا۔ اچھا، اس کو نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اسباب اپناتا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ اور ایک حدیث جو میں تھوڑی دیر پہلے پڑھی، حسن سند کی، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ کوئی بھی نفس، ہم سب کا نفس ہے، کوئی بھی نفس اس وقت تک ختم نہیں ہوگا دنیا سے جب تک کہ وہ اپنا مکمل رزق حاصل نہ کر لے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہمارا رزق ہم کو کمپلیٹ نہ ملے۔ یہ باتیں طے ہیں، یہ حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور رزق کا ذمہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے جو رزق دیتا ہے ہمیں؟ کون ہے؟ کمپنیاں ہمیں رزق دیتی ہیں؟ انسان کا رازق ہے؟ کوئی مخلوق کسی مخلوق کا رازق ہے؟ رازق تو اللہ ہے میرے بھائی، رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ عجیب آیتیں پڑھ کر دیکھیں، آیتوں میں یہ بات بتائی گئی رزق اللہ کے ہاتھ میں، اور آیتوں میں یہ بھی بات بتا دی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے سب کے لیے کھول دے، سب کو خوب رزق دے دے، ایک دوسرے کو مار کر ختم ہو جائیں گے سب۔ اللہ کی حکمت ہے، کسی کو زیادہ رزق کسی کو کم، ذریعے بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اسباب۔ دیکھیں رزق اللہ دیتا ہے، ایک پوائنٹ یہ بات بھولنا نہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ ایک دوسرا، رزق کے اسباب ہوتے ہیں نا، جیسے کمپنی، تجارت، بیچنا، ہے نا، یہ اسباب کس نے بنائے؟ یہ اسباب جو ہے نا، اسباب سمجھ رہے ہیں؟ ذریعے رزق حاصل کرنے کے ذریعے، یہ ذرائع یا اسباب، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں، جواب کیا ہے اس کا؟ اللہ۔ دیکھیے رزق اللہ دیتا ہے، ایک اسباب بھی بنانے والا، ذریعے پیدا کرنے والا، اسباب پیدا کرنے والا وہ بھی اللہ۔ جب سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بندہ کیا کرے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر بندے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، اپنے ایمان کو ٹھیک کرے، اپنا ایمان جو اللہ کی ذات پر ہے وہ ذرا صحیح ہو۔ یہ صحیح کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ غلط بھی ہوتا ہے ایمان، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، عقیدے کی بات ہے، اور ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو ایمان کو کم نہ کرے، بڑھانے کی کوشش کرے، ایمان کو کمزور نہ کرے، کیونکہ مومن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ صحیح حدیث، طاقتور مومن کمزور مومن سے اچھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مومن 2 قسم کے ہیں، ایک طاقتور قوی مومن، ایک کمزور مومن۔ ہم میں سے سب ہی یا ہم قوی ہیں یا کمزور ہیں۔ کیا کمزور مومن بننا چاہیے یا طاقتور؟ جسم کو طاقت پہنچانے کی انسان کوشش کرتا ہے، جو کہ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، صحت کا خیال رکھتا ہے۔ ایمان کو طاقت کیوں نہیں پہنچائی جاتی؟ ایمان کو قوی کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایمان کو مضبوط کیوں نہ کیا جائے؟ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خیر لے، اپنے ایمان کو قوی رکھے، اور جو اللہ نے حلال ذریعے دنیا میں رکھے ہیں، تعلیم ذریعہ ہے رزق کا، ٹھیک ہے بھائی، آپ پڑھیں گے، سائنس میں اچھے مارکس آئیں گے، ہاں، آپ اچھی ڈگری حاصل کریں گے، ڈاکٹر بنیں گے، اس کے ذریعے آپ کو رزق ملے گا۔ کورسز ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، جس کو جو ذریعے بنے ہوئے ہیں رزق کے، یہ کورس آپ نے کیا، یہ جاب آپ کو ملے گی، ہے نا، وہ جاب مطلب سیلری، تنخواہ، رزق آپ کیجیے۔ تجارت ایک رزق ہے، بہترین ذریعہ ہے، تجارت ذریعہ ہے، سبب ہے، آپ تجارت کیجیے۔ حلال جو اسباب، حلال راستے سے جو تجارت کی جاتی ہے، حلال طریقے سے تجارت کیجیے۔ آپ سامان بیچیے، لائیے، بیچیے، مثال دے رہا ہوں، حلال طریقے سے، یہ ایک ذریعہ ہے جس سے آپ کو رزق ملے گا، رزق حاصل کیجیے۔ پریشان نہیں ہو، جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا۔ ایک ہی لائن میں ایک ہی چیز کی 50 دکانیں، ہے نا، ان کو بھی مل رہا ہے، ان کو بھی مل رہا ہے، ان کو بھی مل رہا ہے۔ حجام ہے تو حجاموں کی لائن لگی ہوئی ہے،
میڈیکل ہے، میڈیکل ہالز کی لائن لگی ہوئی ہے، پھل کی دکان، پھلوں کی دکانوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کپڑوں کی دکان، کپڑوں کی دکان کی پوری مارکیٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، مارکیٹ ہے پوری کپڑوں کی، اس کو بھی مل رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے، کون دے رہا ہے اس کو، اس کو؟ بھائی سارے لوگ ایک دکان سے کیوں نہیں خرید رہے؟ بات سمجھتے ہیں؟ اللہ نے سب کا رزق رکھا ہے، اس دکان سے بھی کپڑا لیا جا رہا ہے، اس دکان سے بھی کپڑا لیا جا رہا ہے، وہاں سے بھی لیا جا رہا ہے، اس کو اپنا رزق مل رہا ہے، اس کو اپنا رزق مل رہا ہے، سب کو اس کا رزق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ لہٰذا انسان پریشان نہ ہو، کرے کیا؟ رزق بڑھانا ہو تو کیا کرے؟ اللہ کو راضی کرے، کیونکہ حق اس میں حق کیا؟ اللہ کو خوش کرے، اللہ کی اطاعت کرے۔ لب لباب خطبے کا یہی تھا آج، اطاعت کے ذریعے جب رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ پر توکل ہو، توکل اسباب پر نہ ہونا چاہیے، یہی آج کے خطبے کا موضوع۔ بھائی رزق اللہ کے ہاتھ میں، اسباب اللہ نے رکھے ہیں، تو توکل، بھروسہ، اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ سبب پر۔ دیکھیے کمپنی ایک ذریعہ ہے، اس کمپنی میں آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو، وہ کمپنی آپ کو تنخواہ دیتی ہے ماہانہ، یہ ایک ذریعہ ہوا، آپ اس پر کامل اعتماد کر رہے ہیں، جس نے اس کو ذریعہ بنایا اللہ رزاق، آپ اس کو بھول گئے، اس کو چھوڑ دیا آپ نے، تو پھر کیا ہوگا؟ فائر آؤٹ، روڈ پہ آ جائیں گے جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے سبب کو سب کچھ سمجھ لیا، آپ رزاق کو بھول گئے۔ بعض لوگ نافرمانیوں کے ذریعے رزق کھانے کی کوشش، رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے، اس رزق میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے جو حرام راستے سے کمایا جاتا ہے۔ لہذا انسان اللہ کی ذات پر توکل کرے، کیوں؟ اس لیے کہ وہی رزق کا ذمہ دار ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آیت پر غور کیجئے، بندے کا کام توکل کرنا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اگر توکل نہیں ہوگا تو اللہ کافی ہوگا؟ دیکھیے شرط جواب شرط کہتے ہیں علماء، سمجھتے ہیں اہل علم طالب علم بھی، ایک ہوتا ہے شرط، ایک ہوتا ہے جواب شرط۔ آپ آج رات میں ملو گے تو میں آپ کو مٹھائی کھلاؤں گا، شرط جواب شرط۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد ملو گے تو میں مٹھائی کھلاؤں گا، نہیں ملو گے تو یہ شرط ہے ملنا، آپ ملو گے عشاء کی بعد تو میں آپ کو مٹھائی کھلاؤں گا، نہیں ملو گے تو نہیں ملے گی مٹھائی، سمجھ میں آ رہا نا؟ آپ آؤ گے تو میں سائن کر دوں گا، نہیں آؤ گے تو اس کو کہتے ہیں جواب۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بندے کا کام ہے یہ شرط پوری کرے، بھائی توکل کرو اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کافی ہوگا آپ کے لیے۔ آج ہمارا توکل نہیں ہے، کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، زبردست قول ہے، دیکھیے توکل کی حقیقت کیا ہے؟ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اچھا یہ کون سا توکل؟ رزق کے معاملے میں جو توکل کیا جائے، وہ سوال ان سے کیا گیا، بھئی رزق کے معاملے میں ہم اللہ پر توکل کریں، اس کی حقیقت بتائیے، کیا کیسے کرنا چاہیے؟ پہلے علماء سے پوچھتے تھے، آج تو لکھ دیتے ہیں گوگل پہ، اس کو مفتی سمجھ بیٹھے ہیں، یا پتہ نہیں کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ علماء سے پوچھتے تھے، اچھا پوچھنا کس سے؟ ہر داڑھی والے آدمی سے آپ سوال کیجیے، نہیں۔ ہر پابند آدمی سے آپ سوال کیجیے، نہیں۔ داڑھی پابندی ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ ہر پردہ کرنے والی حجاب والی عورت سے آپ کوئی عورت سوال کرے، نہیں۔ جو مشہور ہو جائیں ان سے سوال کرے، نہیں۔ جو پاپولر ہیں ان سے، سب سے زیادہ جن کے فین فالوئنگ ہیں ان سے سوالات کرے، نہیں بھائی۔ سوال کس سے کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل العلم سے پوچھیں، عالموں سے سوال کیجیے۔ عالم سے سوال نہیں کریں گے۔ آج دعویٰ سینٹر کے صبح کی کلاس میں نے وہ حدیث ذکر کی تھی نبی علیہ السلام، علم سے فائدہ ہوتا ہے، جہالت سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ علم کو اللہ دنیا سے اٹھا دے گا، کیسے؟ علماء کو موت دے کر۔ سینوں سے نہیں مٹے گا علم، بلکہ وہ سینے جن میں علم ہے اللہ ان سینوں کو موت دے دے گا، یعنی علماء کی موت۔ اس کے بعد صرف جاہل رہیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی بہکیں گے، بھٹکیں گے، دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے۔ یعنی علم سے کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ جتنی گمراہیاں ہو رہی ہیں، انسان خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے، انسان کی وجہ سے دوسرے انسان گمراہ ہو رہے ہیں، یہ سارے جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں اور جاہلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا علماء سے رابطہ رکھیں، اہل علم سے مسئلے پوچھنا چاہیے، چاہے وہ عمرے کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، یا دین کے کسی بھی معاملے کا، طلاق خلا کا مسئلہ ہو۔ چلیے امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، رزق کے معاملے میں جو رزق اللہ تعالیٰ دیتا اس پر ہم کو اللہ پر توکل کرنا کیسے چاہیے، ذرا بتائیں آپ۔ تو فرمایا امام احمد رحمہ اللہ نے، وہ توکل ایسے ہوگا، اس کی حقیقت ان يتوکل علی اللہ ولا يكون في قلبه احد من الآدمین یطمع ان یجیئہ بشیء،
فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ اللَّهُ يَرْزُقُهُ وَكَانَ مُتَوَكِّلًا. فرماتے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ توکل کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ پر توکل کرے اور اس کے دل میں کسی آدمی کے بارے میں کوئی طمع نہ ہو کہ یہ مجھے لا کے دے گا. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں الفاظ دیکھیں. اللہ پر توکل کرے اور دل میں یہ نہ ہو کہ فلاں آدمی مجھے رزق لا کر دے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے, دل خالی ہونا چاہیے. فلاں انسان فلاں شخص مجھے رزق لا کے دے گا, یہ دل میں نہیں ہے اس کے, صرف اللہ پر اعتماد کر رہا ہے. اگر ایسا ہوا تو اللہ اس کو ضرور رزق دے گا اور یہ متوکل کہلائے گا. یہ متوکل. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی, سنیے ذرا حدیث. کیا حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور قربان جائیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی حدیثوں پر. اللہ اکبر. الفاظ حدیث پر لو انکم, اور مسجد رضوان میں اثر کے بعد ترجمہ ہوتا ہے. پچھلے جمعے یہی حدیث وہاں آئی تھی, مجھے ایسا یاد, میں نے مسجد میں تو نہیں بولا تھا میں, اچھا رضوان میں ہوئی تھی, مسجد رضوان. آج بھی وہاں خطبہ ہو, جو وہاں موضوع ہوگا اس کا ترجمہ وہاں کریں گے. یہاں کا یہ موضوع ہے جو آپ سن رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی, اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو گے جیسے کرنا چاہیے. دیکھیے حدیث کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, اگر تم لوگ اے امتیو اللہ پر بھروسہ کرو گے ویسے جیسے کرنا چاہیے. جیسے کرنا چاہیے کیا وہ ہے؟ دیکھیے توکل ہے, حق توکل ہے, یہ ہے پوائنٹ. یہاں چیک کرنا چاہیے کیا میں اللہ پر ویسے بھروسہ کر رہا ہوں جیسے کرنا چاہیے, جیسے کرنا چاہیے یا نہیں. کمی تو نہیں ہے اس میں, کوئی کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ویسے اللہ پر توکل کرو گے جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے. کس کو؟ پرندہ. معلوم نا پرندہ, برڈ, پرندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے تغدو خماسا, پرندے کو دیکھو صبح صبح خالی پیٹ نکلتا ہے. وَتَرُوحُ بِطَانًا, شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتا ہے پیٹ بھر کر. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا, حدیث صحیح ہے. اب ذرا غور کیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا. پہلی بات توکل کرو اگر تم ویسے جیسے کرنا چاہیے, ایک چیز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس چیز کی دی؟ پرندے کی. آپ دیکھیے صبح صبح فضا میں, آسمان میں پرندے اڑ کر جاتے ہیں. یہ جو پرندے اڑتے ہیں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو گاڑی سٹارٹ کر کے کہاں جاتے ہو آپ کو پتا ہے, آپ کو روڈ معلوم ہے, رستہ معلوم ہے, سیدھا وہیں پارک کرتے ہو جہاں آپ کی کمپنی ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے آپ کی ڈیوٹی کیا ہے, آپ کو معلوم ہے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے, آپ کو معلوم ہے آپ کی پگار کیا ہے. ہندی میں کیا پگار, تنخواہ معلوم ہے آپ کو, اور کس تاریخ میں کتنے بجے ایس ایم ایس آئے گا وہ بھی معلوم ہے آپ کو, رات میں, صبح, کون سی تاریخ معلوم ہے آپ کو, اور بھی خاص لوگوں کو معلوم ہوتا ہے آپ کے, پکا سب معلوم ہے. اتنی ہی تنخواہ. یہ پرندے جو جا رہے ہیں ان کو پتا ہے ان کا دانا کہاں ہے, ان کا رزق کہاں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں. یہ پرندے پھر کیوں نکلے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہاں اللہ نے رزق لکھا ہے, بس نکل گئے. یہ کیسے نکلے پرندے؟ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہو. یہ ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اس کو نوٹ کریں. وہ کس پر توکل کر رہے ہیں؟ ارے بھائی ہم کو تو معلوم ہے نا, مجھے میرا دعویٰ سینٹر معلوم ہے, مجھے 8 بجے وہاں پہنچنا رہتا ہے, 12 بجے واپس آتا ہوں, شام میں پھر 5 بجے جانا رہتا ہے, 9 بجے تک ڈیوٹی ہے, میرے معلوم ہے. مجھے میری ڈیوٹی ٹائمنگز مجھے معلوم ہے, مجھے کیا کرنا ہے مجھے معلوم ہے, میری آفس یہاں سے کتنی دور ہے مجھے معلوم ہے, روڈ مجھے معلوم ہے, میں چاہتا ہوں مجھے معلوم, آپ کو بھی معلوم ہے, اور میری سیلری کتنی ہے مجھے معلوم, آپ کی سیلری کتنی ہے آپ کو معلوم, رزق کا معلوم. یہ پرندوں کو کیا پتا بھائی اس کی آفس کہاں ہے پرندے کی, مطلب پرندے کا دانا کہاں ہے, کس گلی, کس کوچا, کس درخت پر, کس صحن میں, کہاں, پانی میں, مٹی میں, کہاں ہے, اڑ کر نکل رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے. کس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے؟ رزق کو. رب پر توکل کر رہا ہے. صبح صبح نکل گئے پرندے, نکل گئے, جا رہے ہیں, اڑ رہے ہیں, اپنے رب پر بھروسہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبح جاتے ہیں, اچھا یہ گئے خالی پیٹ, بھوکے بھوکے. بالوں کی تو ڈیوٹیاں بھی ہیں, بیویاں پھر بھی بھوکے جاتے ہیں, ان کا مسئلہ الگ ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا اب تک. وہ بیویاں سمجھ میں نہیں آئی, وہ شوہر سمجھ میں نہیں آئی. یہ تو پہلے سے بولتا ہوں, جو بیوی اپنے شوہر کو روٹی نہیں بنا کے دے سکتی ہے, ناشتہ نہیں دے سکتی, وہ بیوی کیا کر رہی ہے یہاں جدہ میں
مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ اس کو کیوں رکھے ہوئے ہیں, آپ کا اس کا کیا معاملہ ہے, یا آپ کا اپنا معاملہ, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ پرندوں کو تو بیچارے ان کی بیویاں بچوں تو سب نکلتا ہے بھائی, بیوی بچے سب ہیں, کھا کر نکلو, ناشتہ ضروری ہے, ناشتہ کرو گے ڈیوٹی اچھی ہوگی, دماغ کام کرے گا, ورنہ کچھ کی کچھ فائل بنا دو گے, کچھ کا کچھ پرنٹ کر دو گے, دماغ یہ سینڈوچ لے کے چلے گئے, طبیعتیں تو خراب ہوں گی. پھر بیویوں کو چاہیے اللہ سے ڈریں, صبح اٹھیں, اپنے شوہروں کو ناشتہ دیں, خود بھی ناشتہ کریں, بچوں کو ناشتہ دیں. بچے اسکول چلے گئے, شوہر ڈیوٹی پہ چلے گئے, آپ آرام کیجیے بستر پہ جا کے مہارانی. لیکن بیچارہ بغیر ناشتے کے جا رہا ہے, وہ جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے, مارے پھرتا, جس کو کیا بولو بھائی, اچھا رحم آتا ہے بھائی. ہم کو آپ کے شوہروں سے محبت ہے, آپ کو اپنے شوہروں سے محبت نہیں ہے, یہ کیسی بیویاں ہیں بھائی آخر. اب محبت کیا نام ہے نہیں معلوم ہے, خیر وہ یہ مسئلے وہ شوہروں جانے میں ہم کو نہیں معلوم. چلیے کم ٹو دا حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب وہ شوہر جانے وہ جانے بولتے ہیں نا, نو راضی تو خاصی کیا کرے گا. یہ بھی خوش ہیں سونے میں, وہ بھی خوش ہیں سلانے میں, سو جاؤ میں جا رہا ہوں, کر لوں گا کچھ بھی, کھا لوں گا, بھوک لگے گی تو بعد میں کھا لوں گا. یا ایسی عادت پڑ گئی کہ بھوک ہی مٹ گئی, ختم, ناشتہ ہی نہیں, صبح کہاں ناشتہ, پہلے بھوک تو لگتی. بہرحال چھوڑی, اللہ تعالیٰ پیٹوں کی حفاظت فرمائے, اللہ شوہروں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ بیویوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. اگر نکلتے ہو تم رزق کی تلاش میں, اگر تم اللہ کی ذات پر ویسے بھروسہ کرتے ہو جیسے کرنا چاہیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پرندوں کی طرح تمہیں رزق اللہ تعالیٰ دے گا. پرندے دو خالی پیٹ نکلتے ہیں, بھوکے نکلتے ہیں پرندے, شام تک. وَتَرُوحُ بِطَانًا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَرُوحُ بِطَانًا, شام تک اللہ تعالیٰ اس توکل کا نتیجہ دیکھیے, اس توکل کا فائدہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ شام تک ان کو شکم سے ان کا دانا پانی کا پورا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وہ پیٹ بھر کر واپس اپنے گھر کو آ جاتے ہیں, شام میں لوٹتے ہیں. اس پر کبھی غور کیجئے, صبح جاتے ہیں پرندے, شام کو آتے ہیں رزق کی تلاش میں, اور اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ جو بندوں کو رزق دیتا ہے. لہٰذا اچھا ان کا نکلنا, یہ سبب اپنانا ہے. آپ بولیں گے گھر میں بیٹھیں گے, میں نماز پڑھتا ہوں, میں نے فجر پڑھ لی, اب میں ظہر تک بیٹھوں گا, کہیں نہ کہیں سے ناشتہ آئے گا. کہاں سے آئے گا بھائی, پیسے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے پیسے؟ آپ کو سبب اپنانا ہوگا. یہ پرندے گھر میں نہیں بیٹھے, یہ نکلے, یہ نکلنا ان کا کیا ہے, سبب ہے. تو اس کا مطلب سبب بھی اپنانا ہوگا, جیسا کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا. عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے 2 چچازاد بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں فوضا امرکما الی اللہ تستریحا, اسباب اپنا کر اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اے میرے بھائیو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں راحت عطا کرے گا. تو انسان اگر اسباب اپنا کر اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون, اطمینان اور راحت آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور سلف میں عالم گزرے ہیں. ان سے کسی نے اپنے گھر کی فائنینشیل سٹیٹس کی شکایت کی, میرے گھر میں بچے, میں رزق کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں ہم لوگ سب. تو کیا فرمایا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے, سنیے. کہا کہ ٹھیک ہے تم پریشان ہو رزق کو لے کر اپنے گھر کے, ایک کام کرو, تمہارے گھر میں بچوں میں کس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ بچے کو ہمارے گھر میں بھیج دو. خاموش ہو گیا. سمجھ میں آیا سوال کیا تھا؟ کہ میں, میری بیوی, بچے, بڑا معاملہ ہے رزق کا, کھانے کے بڑے لالے پڑے ہوئے ہیں, بڑے پریشانی ہے ہمارے گھر میں. تو کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھو تم اپنے گھر میں جس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو ہمارے گھر میں بھیج دو. وہ آدمی خاموش ہو گیا. کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ سب کا رزق کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن ادریس رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اس ذات کو چھوڑ دیتے ہیں جو آسمان و زمین کا مالک ہے, اور انسانوں کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے کچھ رزق حاصل کر سکیں. یہ بڑے بدنصیب اور محروم لوگ ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, دیکھیے رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہونا ہے, اور ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کتنا بڑا رزاق ہے, اللہ کتنا بڑا رزاق. اس حدیث پر غور کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے بندو, لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد. مجھے مالگوں یاد آ رہا ہے جہاں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی اور یاد کی تھی, استاد نے کہا تھا کہ حدیث کو یاد کرنا تھا. بہرحال, اے میرے بندو, تمہارا پہلا انسان, تمہارا آخری انسان, تم سارے انسان, تم سارے جنات ایک میدان میں کھڑے ہو گئے اور سب نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا, اور اللہ سب کو ان کی مانگیں دے دے, سب کو اللہ عطا کرے. تو اللہ کی پاس جو ہے
اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبایا جائے تو پانی کی کمی ہوتی ہے، سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے تو کتنی کمی پانی میں ہوتی ہے، اتنی کمی بھی اللہ کے یہاں جو خزانے ہیں اس میں نہیں ہوتی ہے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسان، دنیا کے سارے جنوں کو ان کا رزق عطا کر دے، ان کی مانگیں دے دیں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، اس قدر عظیم ہمارا رب ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان تعلق قائم رکھے اور اس کو راضی کرے، اس سے رزق مانگے۔ نبی علیہ السلام کی اور ایک حدیث ہے جو بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، صبح شام خرچ کرتا ہے، صبح شام دیتا ہے، کسی کو رات میں رزق دے رہا ہے، کسی کو دن میں رزق دے رہا ہے، خوب دے رہا ہے اپنے بندوں کو، لیکن ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی ہے۔ اور تم نے دیکھا جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، مسلم فرماتے ہیں، حدیث کمپلیٹ ہو رہی ہے، جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے وہ دے رہا ہے رزق، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کتنا بڑا وہ رب ہے جو رزاق ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، جس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا توکل کیوں اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر ایک اہم پوائنٹ جو خطبے میں بتایا گیا وہ یہ ہے، جب یہ بات طے ہے، کنفرم ہے کہ اللہ رزاق ہے، وہی اسباب بنانے والا، تو اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو رزق زیادہ ملے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے بھائی، رزق زیادہ ہونا، رزق میں کمی نہیں ہونا، تنخواہ انکریز ہونا، ذرا یہ جو فائنینشلی مجبوریاں ہیں، مالی حالات کی جو تنگی ہے، یہ تنگیاں ختم ہو جائیں تو پھر کیا حل ہے اس کے لیے بتائیے۔ بعض لوگ کیا ہے، اوور ٹائم کرو، ادھر جاؤ، صبح یہاں کام کرو، شام میں وہاں کام کرو، رات میں وہاں کام کرو، فجر غائب، مغرب غائب، عشاء غائب۔ بہت لوگ سمجھتے خوب نوکری کروں گا، ڈفرینٹ کام کروں گا، ادھر بھی جاؤں گا ادھر بھی جاؤں گا، یہاں بھی ہاتھ وہاں بھی ہاتھ، ادھر بھی ہاتھ ادھر بھی ہاتھ، تو رزق زیادہ ملے گا، جو پریشانی گھر کی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ غلط ہے میرے بھائی، آپ جاب ایک سے زیادہ کمپنیوں میں کریں وہ ایشو نہیں ہے الگ، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر رب کو راضی نہیں کیا ہم نے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے ہم رزق میں برکت نہیں حاصل کر سکتے، رزق میں برکت ہم حاصل نہیں کر سکتے اللہ کو، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، وہ اگر ناراض ہو جائے تو وہ رزق روک دے گا، جیسا کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، بندے کا رزق، سنیے حدیث، آسمان سے جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، کچھ گناہ وہ کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ وہ رزق روک دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے رزق رک جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے رزق رک۔ آپ بولیں گے پھر یہ اتنے کافروں کو، مشرکوں کو، گنہگاروں کو خوب مل رہا ہے، آزمائش ہے، ان کو مل رہا ہے، اس میں برکت نہیں نظر آئے گی آپ۔ بعض دفعہ 1000 ریال میں وہ برکت نہیں ہوتی جو 100 ریال میں ہوتی، کیونکہ 1000 ریال چوری کے ہیں، 100 ریال حلال کے ہیں، لہذا برکت بڑی اہم چیز ہے، رزق میں برکت بھی وہ حلال راستے سے انسان کو مل سکتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا اچھا خطیب صاحب نے پیش کیا کہ حرام راستے سے رزق نہیں حاصل کرنا چاہیے، اس کو ذکر کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر کے رزق حاصل نہیں کرنا چاہیے، حلال راستے سے رزق حاصل کریں گے تو برکت بھی ہوگی، رزق میں خوشحال بھی، اور رزق کو بڑھانے کے لیے وہ بھی مت بھولنا، ایک زبردست طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا، صلہ رحمی، جو ہمارے پاس ختم ہو گئے جب سے واٹس ایپ آیا، فیس بک ختم ہو گئے، بھائی بھائی ایک ہی شہر میں بھائی بھائی، صلہ رحمی معلوم ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، ماں باپ، سسرال والے، بھائی بہن، بچے، رشتہ دار، چاچا، ماموں، ددیال، ننیال، تو صلہ رحمی بھی ایک ذریعہ ہے جس سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے رزق، اس میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا خطیب صاحب نے، بڑا اچھا واقعہ ہے وہ۔ علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ گئے، ان کے ساتھ ایک جانور تھا، ان کو 2 رکعت نماز پڑھنی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گزر رہا ہے، ان کو نہیں پتا تھا وہ چور ہے، ایک چور وہاں سے گزرا بہرا، انہوں نے کہا کہ ذرا اس جانور کو دیکھو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تب تک ذرا اس کا خیال رکھنا۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ یہ بندہ یہ میری خدمت کر رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، تو میں اس کو 2 درہم دوں گا، نماز کے بعد جو ہے اس کو کیا کروں گا، 2 درہم دوں گا اس کو، کیونکہ یہ خیال کر رہا ہے میری گاڑی کا، آج کل گاڑی اس زمانے کا جانور۔ اب وہ چور تھا، علی رضی اللہ عنہ کو غیب نہیں معلوم تھا، لیکن آج کل کیسے پتہ چل جاتا نہیں معلوم بھائی، علی رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا غیب، آج کل جو ہے یہاں سے بنا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں جی، وہ ذرا ایک استخارہ دیکھنا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے دیکھیں گے ابھی 1 منٹ، یہ یہاں خاتون محترمہ وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے صاحب، ٹی وی میں وہ آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہیں، آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہیں، کیا استخارہ، کیسے کیسے جملے ہیں نہیں اردو کے، استخارہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے، کان سے سونگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، کان سے سونگ رہے ہیں، سونگتا کس سے اس میں انسان، ناک سے، اب کو یہ جملہ بولے ایک آدمی نے کان سے سونگا تو بولیں گے اس کو اردو نہیں آتی ہے، جاؤ بھائی پہلے اردو سیکھو پھر آ کے بات کرو، کان سے سنتا ہے، سونگتا نہیں ہے،
یا کان سے دیکھا میں نے اپنے کانوں سے دیکھا ہے بارش ہو رہی تھی وہاں پر، تو بولیں گے اس کی اردو گئی، یا تو یہ گیا یا تو اس کی اردو گئی، اس کو پہلے سمجھاؤ پھر بولو کہ کان سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو ایسی یہ بھی ہے بالکل جملہ، استخارہ دیکھنا، استخارہ دیکھا نہیں جاتا، کیا جاتا ہے۔ 2 رکعت پڑھنا، دعا کرنا، پھر اللہ تعالیٰ خواب نہیں دیتا، خواب کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو ایک آدمی ایسے آنکھ بند کر کے دیکھ رہا ہے، اس کے بعد وہ بتا رہا ہے ہاں آپ کی زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم یہ آدمی چور تھا۔ یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں جبہ وبہ پہن کے، ان کو پتہ چل گیا امام پہ کہ یہ خاتون کے گھر میں کیا پرابلمز چل رہی ہیں۔ اب وہ دیکھ لیے آنکھ بند کر کے، کیا دیکھے ان کو معلوم، اس کے بعد بتا دیتے آپ ایسا کیجیے، آپ ایسا کیجیے، آپ ایسا کیجیے۔ پھر میڈم جو ہے وہی کرنے لگتی ہیں جو صاحب ان کو بتا رہے ہیں، استخارہ دیکھ کر۔ یہ سب غلط چیز ہے، اس میں کوئی شک۔ چلیے، کیونکہ یہ غیب ہے، آپ کی زندگی میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، میری زندگی میں کیا مسئلے ہیں آپ کو نہیں پتا، جب تک کہ میں نہ بتاؤں یا آپ نہ بتائیں مجھے، غیب اللہ جانتا ہے۔ چلیے، علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی چور ہے، موقع مل گیا، اندر گئے یہ 2 رکعت نماز پڑھنے۔ اب اس نے جو ہے وہ جانور کے اوپر کیا ہے، زین، جانور پر بیٹھتے ہیں نا گھوڑوں پر، اس پہ وہ زین اس نے کھول دی۔ چور تھا، لے کر گیا بازار میں، جا کر جو ہے اب وہ بیچنے، اس کو بیچوں گا پیسے ملیں گے۔ اب وہ پہنچ گیا وہاں پر، علی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، آئے دیکھے غائب، کہاں چلا گیا؟ یہ جانور تو ہے، زین نہیں ہے اس کا، اب کیسے کہاں چلا گیا؟ بہرحال اپنے کسی شاید غلام تھا، شاگرد تھا ان کا کوئی، اس کو دیکھا، کہا کہ ایک کام کرو، اب سواری بھی نہیں ہو سکتی ہے نا، یہ 2 درہم لو، زین میرے لیے خرید کے لے کے آؤ، اگر اردو میں واقع زین کہتے ہیں اس کو۔ وہ گیا مارکیٹ، جا کر اس نے دیکھا تو ایک آدمی زین بیچ رہا ہے، زین زین لے لو بھائی، 2 درہم میں زین لے لو، 2 درہم میں زین، کوئی چور تھا، لاؤ بھائی 2 درہم، یہ 2 درہم لو۔ وہ دیکھا اس نے، اچھا ٹھیک، لے کے آیا، دے دیا علی رضی اللہ عنہ نے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو اس نے بتایا کہ میں گیا تھا ایسا، تو اس نے اس کا حلیہ بتایا، یہ ایسا ایسا تھا جس سے میں نے یہ خریدا 2 درہم میں۔ علی رضی اللہ عنہ رونے لگے، آدمی پریشان ہو گیا، علی رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ امیر المومنین فرمایا اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جس آدمی سے تم خرید کے لے آئے ہو، اچھا نہیں اس سے پہلے دیکھیے یہ بھی ذکر ہے، انہوں نے جب زین دیکھی کہا یہ تو ہماری لگ رہی ہے، یہ تو چیز ہمارے جانور کی ہے، یہ کہاں سے لے آئے؟ پوچھا، اس نے پوری تفصیل بتا دی، میں گیا تھا ایک آدمی ایسا سا تھا، ایسے بیچ رہا تھا، اس نے 2 درہم میں بیچا تو میں خریدا، لے کے آ گیا۔ تو وہ رونے لگے، رو کر انہوں نے کہا کہ یہ جس سے تم خرید کے لے آئے یہ وہی تھا جس کو میں نے یہاں کہا تھا کہ میں نماز پڑھ لوں تب تک ذرا جانور کا خیال رکھنا، اور میں نے یہ نیت کی تھی میرا رب جانتا ہے کہ میں اس کو 2 درہم دوں گا، حلال ہوتا نہیں ہوتا وہ 2 درہم حلال۔ اس نے اسی 2 درہم کو حرام طریقے سے چوری کر کے بیچ کر اس نے جو ہے مجھ سے خرید لیا۔ بعض لوگ لیتے ہیں فری میں بیچتے ہیں، معلوم موسم آ رہا ہے ویسے، سمجھ میں آتا ہے، لیتے ہیں فری میں بیچتے ہیں، پھر ایسے کئی مسائل ہوتے ہیں، ادھر سے لیا ادھر کیا، ان کی ٹوپی ان کو پہنا دی، استغفر اللہ، چوری، حرام راستہ۔ تو اس نے 2 درہم جو حلال راستے سے کما سکتا تھا، حاصل کر سکتا تھا، جو میں نے نیت کی تھی، جو میرا اگر وہ ایمانداری سے وہیں رکا رہتا میں واپس آ جاتا، میں اس کو 2 درہم دے دیتا، لیکن اس نے چوری کر لی اور چوری کر کے اس نے بیچ دیا۔ یہی 2 درہم میرے اس تک پہنچے، لیکن ذریعہ کیا رہا؟ حرام۔ اللہ کو اس نے ناراض کیا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ بندہ جو ہے صبر نہیں کر سکتا ہے، جلد بازی میں جو ہے رزق کو حرام راستے سے حاصل کر کے اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے رب کو راضی کرنے والا ہم سب کو بنائے، اور اللہ تعالی صحیح معنوں میں متوکلین میں سے ہم کو بنا دے، حقیقی توکل ہماری زندگی میں پیدا فرما دے۔ آمین۔ آخر الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔